السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اچھا جی، تو آج تو ناول میں وقت اس لیے بڑھایا ہے کہ ناول میں اس کے بعد کے سینز دینے تھے، اور جی ناول کا اینڈ ہیپی اور رومانٹک ہونے والا ہے، لیکن کچھ سینز رہتے تھے جو میں نے دینے تھے۔ اب باقی کے جو کپل ہیں ان کی سٹوری شروع کرتی ہوں، اور خضر خان کی سطح تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ اب پلوشے بھی کچھ ضدی ہے۔ خیر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسیر نکاح، قسط 93، تحریر گل۔ پلوشے شاہنواز خانزادہ کے ساتھ نکلی تھی اور اپنے پیچھے صرف ویرانی ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ خضر خان کا وہ سخت اور نفرت بھرا لہجہ وہ پورا راستہ یاد کرتی آئی تھی، اور شاہنواز خانزادہ کی چادر اپنے دل کی تکلیف اس کو گواہ بناتی رہی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خضر خان اس کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتا تھا۔ یہ اچانک اس کے ساتھ نکاح بھی اس لیے کیا تھا، اپنی بہن کے لیے ضرورت پڑے تو اس کو چھوڑ دے گا۔ پلوشے کے سر میں درد تھا، اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ وہ ایسا درد دے گیا تھا اپنے الفاظ سے، دل پر بوجھ سے لگنے لگا تھا۔ اس کا وہ احسان کا لفظ سن کر وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھے گی۔ پلوشے نے چہرہ تک چھپا لیا تھا اس چادر میں۔ آگے بیٹھے فارس خانزادہ بھی کچھ اسی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ مرد تھا، رونا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ دل اس کا بھی ٹوٹا تھا انم کے انکار پر۔ وہ چاہتا تھا کہ انم اس کے ساتھ جائے گی تو وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ انا جان کو زرمینہ خان سے ملوانے لے کر آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ شاہنواز خانزادہ پلوشے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، بس پلوشے کی بے آواز سسکیاں تھیں۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ کچھ دیر پہلے ان تینوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان آیا تھا اور گزر گیا تھا، اور اب خاموشی تو تھی، لیکن وہ نقصان جو وہ کر گیا تھا وہ باقی تھا۔ ایک کو ملال تھا کہ وہ اپنی بہن کو پہلے کیوں نہیں ملا تھا، اور دوسرے کا یقین ٹوٹا تھا، اور نازک سی پلوشے بس یہ سوچ رہی تھی اس نے خضر خان جیسے بے حس سے محبت کیوں کی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے خاموش اور آگے بڑھنے کے۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو شام کے 5 کا وقت تھا۔ گاڑی زنان خانے میں رکی۔ شاہنواز خانزادہ نے پلوشے کی طرف دیکھا جو اب خاموش تھی۔ چہرہ سرخ تھا، آنکھیں سرخ تھیں، اور کچھ بخار بھی تھا۔ کچھ سر میں درد تھا۔ بچے اندر ہماری انا جان اور آغا جان ہیں، ان کے ساتھ بھی تم خوش رہو گی، بس کچھ دن لگیں گے۔ پلوشے نے شاہنواز خانزادہ کے نرم لہجے پر اپنا سر اٹھا اور اپنے سر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اثبات میں سر ہلایا۔ فارس بھی اتر گیا تھا۔ وہ پلوشے کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ شاہنواز خانزادہ بھی اتر کر اس کے برابر آیا تھا، اور پلوشے کو لگا وہ خود چل کر اندر نہیں جا سکے گی۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے آگے بڑھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑی اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ فارس اندر گیا، شاہنواز خانزادہ بھی گیا۔ پلوشے کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ یہاں کیا باقی کے لوگ اب قبول کریں گے، یا یہاں بھی کوئی امتحان باقی ہے۔ زنان خانے میں حیا، شاہزین خانزادہ اور کشمالہ انا جان اور آغا جان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ پلوشے پر سب کی نظر پڑی۔ شاہنواز خانزادہ کے ہاتھ میں پلوشے کی کلائی، اور پلوشے شاہنواز خانزادہ کی چادر میں لپٹی تھی۔ سب جو ابھی مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے خاموشی چھائی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔
میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، ابھی سونا ہے مجھے، کوئی جگانے نہ آئے، وہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا تھا۔ لیکن اس کی کسے ہوش تھی؟ سب تو پلوشے کو دیکھ رہے تھے۔ کشمالہ بھی شاہ نواز خانزادہ کے ہاتھ میں پلوشے کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ پلوشے نظریں جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ آغا جان کا چہرہ بھی کچھ سخت ہوا تھا۔ شاہ نواز بچے، یہ لڑکی کون ہے؟ انا جان نے پوچھا۔ کشمالہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزین خانزادہ بھی کھڑا ہوا تھا کیونکہ پلوشے کی کلائی شاہ نواز خانزادہ کے ہاتھ میں تھی۔ انا جان، مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ یہ اب یہاں ہی رہے گی۔ یہ بھی اس حویلی پر اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا ہم سب۔ انا جان نے پریشانی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ پلوشے ساکت سی کھڑی تھی، سب کو دیکھ رہی تھی۔ دل پتہ نہیں کیوں یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دل تو ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ زرمینہ خان ہی اس کی موڑے ہے، لیکن اب دل کے کہنے سے کیا ہوتا تھا؟ شاہ نواز خانزادہ، بات جلدی پوری کرو، آغا جان نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے گہری سانس لی۔ یہ پلوشے ہے آغا جان۔ وہ انا جان کو زرمینہ خان کے بارے میں بتانے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن بتانا تو تھا ہی۔ اس نے پلوشے کی کلائی چھوڑی اور چلتا ہوا انا جان کے قریب آیا تھا۔ یہ جلال خانزادہ کی بیٹی ہے، بیٹی اور میری بہن ہے، اس حویلی کی بیٹی۔ شاہ نواز خانزادہ کی بات پر سب نے حیرت سے پلوشے کی طرف دیکھا تھا۔ سمجھ کسی کو نہیں آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاہ نواز؟ آغا جان نے حیرت سے کہا۔ انا جان چپ سے بیٹھی پلوشے کو دیکھنے لگی تھی۔ شاہزین بھی کچھ سمجھا نہیں تھا، اور پھر شاہ نواز خانزادہ نے ساری بات بتائی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی بے یقین ہوئے تھے۔ انا جان زرمینہ خان کے بارے میں سن کر رونے لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے اتنے سالوں یہ بات چھپائی، اور میں ہر رات اس کے غم میں روتی رہی۔ انا جان نے پلوشے کو اپنے سینے سے لگائے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ آغا جان بھی نم آنکھوں سے پلوشے کو دیکھ کر اس کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ روئی تھی، پھر انا جان نے اس کو اپنے ساتھ لگایا روئی تھی۔ پلوشے بھی بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ انا جان، آغا جان کو بھی پھوپھا کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ فضیلت سے نکاح کے بعد پتہ چلا تھا ان کو، شاہ نواز خانزادہ نے کہا، اور پھر کشمالہ کو گھورا تھا، جس کی نظریں شک بھری تھی۔ کشمالہ نے نظریں پھیری تھی۔ کافی دیر وہ پلوشے کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی اور روتی رہی۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں ان کو دیکھ کر۔ رات دیر سے پلوشے انا جان اور آغا جان کے کمرے سے گئی تھی۔ ابھی تو اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ شاہ نواز خانزادہ کے پورشن میں ہی بنے کمرے میں بھیج دی گئی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے خود اس کو اپنے سامنے والے کمرے میں رکھا تھا۔ انا جان کا خیال تھا کہ وہ عالمگیر کے کمرے میں رہے، لیکن شاہزین خانزادہ نے انکار کر دیا تھا کہ وہ بند ہے، اس لیے وہ شاہ نواز خانزادہ کے پورشن میں رہے۔ کل تک کمرہ سیٹ بالکل اپنی بہن کے لیے بنایا جائے گا۔ تبھی وہ نیچے آئے۔ پلوشے خاموش تھی، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ خضر خان کی باتوں میں ابھی تک جکڑی ہوئی تھی، لیکن ہاں، اس کے لیے سب کا پیار دیکھ کر وہ نم سرخ آنکھوں سے مسکرا بھی دیتی تھی۔ پلوشے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور چلتے ہوئے صوفے تک آئی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ بیڈ کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلے۔ وہ صوفے پر ہی اوندھے منہ لیٹ گئی اور بے تحاشا روئی تھی۔
میں اب کبھی آپ کے لیے نہیں روں گی، وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، اور نہ جانے روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی تھی اور وہ گہری نیند میں گئی تھی۔ شاید یہ ابھی شادین خانزادہ نے میڈیسن دی تھی، شاید اس کا اثر تھا، سر درد کے لیے دی تھی کہ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ خضر خان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا اور وہ نکل گئی تھی بنا اس کی سنے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ تو محبت کرتی ہے اس سے، وہ کیسے جا سکتی ہے، لیکن زبان اب جیسے کچھ بھی بولنے سے انکاری تھی۔ وہ جو کچھ بول گیا تھا وہ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ویران کر گیا تھا۔ وہ یہ بات ابھی کہاں سمجھ رہا تھا۔ خضر خان، بچے تم نے برا کیا، بہت برا کیا اپنے ساتھ بھی اور اس بچی کے ساتھ۔ اس بچی نے مجھے فضیلت کو اپنی چھوٹی سی عمر سے سنبھالا تھا۔ زرمینہ خان کی نم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، لیکن وہ سر جھٹک گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک نظر اس کی چوڑیوں پر بھی گئی تھی۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو اس نے خود اس کے لیے ڈیزائن کیے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبراتے ہوئے اپنے کمرے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے گیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کمرے میں آیا۔ کشمالہ نائٹ گاؤن پہنے بس سونے کی تیاری میں تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ کشمالہ نے نظریں چرائی تھیں۔ آپ چینج کر لیں؟ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ شاہنواز خانزادہ نے آستینوں کے بٹن کھولے اور پھر شرٹ کے اور چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ کشمالہ نے پیچھے ڈریسنگ مرر سے لگی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ شک کر رہی تھی مجھ پر، اور نظریں پھیری تھی، ہاں؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ کشمالہ نے بے اختیار اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ نہیں تو، مطلب پتہ نہیں، اس کی نظروں کی وجہ سے کشمالہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے لبوں پر ساتھ لگایا، اپنا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ بکھیرنے لگا تھا۔ کشمالہ نے دونوں ہاتھوں سے، لیکن وہ کہاں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے لگا گیا تھا۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کچھ دیر میں ہی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کو آزاد کیا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو کشمالہ نے گہری گہری سانس لینے لگی اور شکوہ کن نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آج میں پرسکون ہوں اور اپنے بچے کے لیے پھر سے نرمی کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں تنگ نہیں کیا ہے زیادہ، شاہنواز خانزادہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اچھا، اور کیسے تنگ کریں گے آپ مجھے؟ اور شک تو کروں گی نا، آپ نے پلوشے بازی کا ہاتھ بھی پکڑا تھا نا، اس لیے۔ کشمالہ کے دونوں ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کو اپنی لیتے ہوئے اس کو بیڈ پر کیا اور خود اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے۔ پلوشے کے ساتھ زیادہ رہنا، شاہنواز خانزادہ نے بھاری آواز میں کہا اور اس کی چہرہ چھپایا۔
میں ان کے ساتھ زیادہ رہوں گی، کشمالہ نے محسوس کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے گاؤن میں ہاتھ الجھایا اور سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں لیکن ابھی میرے ساتھ ہو تو ابھی صرف میری باتیں ہوں، شاہ نواز خانزادہ نے کہا۔ سب کو بتایا ہے کہ میری بیوی بھی مجھے اپنی طرح خوبصورت اولاد دینے والی ہے، اس لیے انا جان نے کہا ہے کہ تمہارا بہت خیال رکھوں، اس لیے آج بہت خیال رکھ رہا ہوں۔ کشمالہ کا چہرہ اس کے بے باک ہاتھوں کے لمس سے سرخ ہوا تھا۔ اس ایک ہاتھ اس کی طرف جمائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے۔ شاہ نواز خانزادہ نے لائٹ بند کی اور اپنی آزادگی کشمالہ کے وجود میں کھونے لگا۔ خلیفہ خان شاہ نواز خانزادہ اور فارس کے جانے کے بعد وہ سیدھا داؤد خانزادہ کے گھر گیا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ خلیفہ خان نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے نکل کر دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی لے جا کر اندر پورچ میں داخل ہوا تھا اور گاڑی سے تیزی سے نکلا۔ سر وہ اندر داخلی دروازے کی طرف گیا تھا جب پیچھے سے چوکیدار نے آواز دی، لیکن وہ مڑا ہی نہیں اور داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چوکیدار وہیں کھڑا رہا۔ خلیفہ خان نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ گھر میں اس کو کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ لائٹ بھی بند تھی۔ نوشین، وہ چلایا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ خلیفہ خان ایک دفعہ پھر سے چلایا لیکن پھر وہی، کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ داؤد خانزادہ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم کچھ بھی کر لو، اور نہ ہی تمہیں اپنی بیوی کو زندگی برباد کرنے دوں گا۔ اگر نوشین میرے ساتھ خود نہیں جائے گی میں اس کی جان لے لوں گا، لیکن اس کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ پھر سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی چوکیدار بھی اندر آیا تھا۔ سر، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ چوکیدار کی بات پر خلیفہ خان جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے سب؟ خلیفہ خان کا دل دھڑکا تھا۔ وہ تو جی سب کل ہی بڑے سر کے ساتھ واپس لندن چلے گئے ہیں۔ چوکیدار کی بات پر وہ حیران ہوا۔ اور نوشین کہاں ہے؟ چوکیدار نے خلیفہ خان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سر، وہ جی بڑے سر کے ساتھ کل ہی چلی گئی لندن۔ خلیفہ خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں جیسے بے چینی پھیل گئی تھی۔ نوشین کس وقت آئی تھی؟ خلیفہ خان نے پوچھا۔ سر، وہ کل صبح آئی تھی اور پھر دوپہر تک وہ لوگ چلے گئے تھے۔ نوشین میڈم بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہے۔ چوکیدار کی بات پر وہ پریشان ہوا تھا بے حد۔ وہ کیسے جا سکتی ہے مجھے بنا بتائے؟ خلیفہ خان نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر اپنا فون نکال کر جلدی جلدی نوشین کو فون کرنے لگا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں گھبرایا تھا۔ کیا داؤد خانزادہ کا تم سے رابطہ ہے؟ چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم تو ان کے ملازموں سے بات کرتے ہیں، سر نے کبھی خود سے بات نہیں کی ہم۔ خلیفہ خان کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ پریشانی سے باہر کی طرف واپس گیا تھا اور اپنی گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ آ کر گاڑی چلائے۔ وہ خود پیچھے بیٹھ گیا۔ خلیفہ خان نے راستے میں ہی حنا کو فون کیا۔ فون جا رہا تھا لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ فون پک نہیں کر رہی تھی۔ خلیفہ خان نے پریشانی سے ازمیر کو فون کیا جو اس نے دوسری ہی بیل پر پک کیا تھا۔ جی بولیں۔ ازمیر کی آواز پر خلیفہ خان نے جلدی سے اس کو کچھ سمجھانے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی فون بند کر گیا تب ہی اسے اپنے ساتھیوں کے میسیجز ملنا شروع ہوئے تھے۔ سب نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جسے دیکھ کر وہ کچھ لمحے ساکت ہوا تھا۔
وہ داؤد خانزادہ کی تھی اور افتخار خان کی زمان خان کے ساتھ کی تھی، جس میں داؤد خانزادہ نے کھلی دھمکی دی تھی زمان خان کو مارنے کی اگر اس کی بات نہ مانی تو اگلے 3 دن میں وہ اس کو ختم کروا دے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ خلیفہ خان وہ ویڈیو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ یہ کون چلا سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا اور ساتھ خلیفہ خان کو کالز بھی آنے لگے تھے کہ وہ اس ویڈیو کی وضاحت کر دے لوگوں سے، لیکن خلیفہ خان کو پہلے نوشین کو حاصل کرنا تھا۔ اگر داؤد خانزادہ کے بارے میں کچھ بھی بولے گا اس کا نقصان وہ نوشین کو دے گا۔ وہ یہ اچھے سے جانتا تھا اور یہ ویڈیو بھی حنا نے ہی دی تھی کسی کو۔ خلیفہ خان نے ڈرائیور کو گھر جانے کا کہا تھا۔ وہ گھر آیا، خالہ سامنے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا وہ بولی یہ کچھ زمان خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ خالہ میں بعد میں بات کروں گا آپ سے، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ مردہ قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، لیکن نوشین کہاں ہے خلیفہ؟ خالہ نے پیچھے سے آواز دی۔ خلیفہ خان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور بولا پتہ نہیں خالہ، وہ اپنے باپ کے ساتھ لندن چلی گئی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر واپس کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں آیا، اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی طرف جا رہا تھا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کرتا ہوا حنا کی دی ہوئی USB نکال کر لگائی اور وہ ساکت ہوا تھا، جس میں وہ اپنے ہر گناہ کا ذکر کر رہا تھا اور زمان خان اور انم کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا۔ خلیفہ خان کی آنکھ نم ہوئی تھی۔ اس کے باپ کو مارنے کے بعد کی تصاویر بھی تھی۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب، اور نہ ہی تمہارے بھائی کو۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کے فون پر کال آنے لگی تھی۔ غیر نمبر دیکھ کر جلدی سے پک کیا تھا کہ نوشین کا ہو شاید، جب اس کے کانوں سے داؤد خانزادہ کی مسکراتی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔ کیسے ہو خلیفہ خان؟ سنا تھا کہ تم پاکستان میں نہیں ہو، کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے تو اور ابھی میرے گھر جا کر وہاں خالی گھر کو دھمکی دے کر آئے ہو۔ اچھی بات ہے، تم ایک اچھے انسان ہو، اس لیے ہی تمہیں فون کیا ہے میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ خلیفہ خان نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا، نوشین کہاں ہے؟ تم ایک بے غیرت انسان ہو، اپنی ہی بیٹی کے لیے تم اتنے برے ہو۔ داؤد خانزادہ خلیفہ خان کی سخت آواز پر مسکرایا۔ دیکھو میری جان، وہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو کہا تھا کہ میں نے کہ اس کو آرام سے میرے پاس چھوڑ دو، لیکن تم نہیں مانے۔ پھر مجھے بھی تو کچھ کرنا تھا نا، کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر میرے پاس، یعنی اپنے باپ پر یقین کر کے اس کے پاس آئے۔ داؤد خانزادہ کی بات پر وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زیادہ زندگی رہے گی؟ ہاں، تم نے اور تمہارے بھائی نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ میں تم لوگوں کو اب اور سانس لینے نہیں دوں گا، بس اب انتظار کرو کہ میں کرتا کیا ہوں۔ خلیفہ خان کی بات پر داؤد خانزادہ مسکرایا اور بولا، ہاں بالکل ایسا ہی کرنا، رحم تو بالکل مت کرنا، لیکن میرے پیارے داماد پہلے اپنی بیوی کی زبانی اپنی تعریف بھی سن لو۔ سینڈ کر رہا ہوں تمہیں، اور ہاں اگر تو تم مجھے کوئی بھی نقصان پہنچاؤ گے تو پھر اس کی سزا نوشین بھگتے گی۔ مجھے بالکل کسی پر رحم نہیں آتا، نوشین پر تو بالکل نہیں۔ چلو اب تم آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو، اور ہاں مجھ سے دور رہنا اور میرے معاملات سے بھی، ورنہ تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی ہٹانا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر میں خانزادوں کو ہٹا سکتا ہوں تو تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ داؤد خانزادہ نے کہا اور فون بند کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے فون پر نوشین کی ویڈیو بھی آئی تھی۔
خلیفہ خان جلدی سے دیکھنے لگا، وہ جیسے سانس روکے ہی دیکھ رہا تھا۔ بابا، مجھے خلیفہ خان نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بہت ظلم بھی کرتا ہے میرے ساتھ۔ رات رات بھر وہ غیر لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میں اگر پوچھوں تو بہت بری طرح پیش آتا ہے۔ خلیفہ خان سانس روکے نوشین کو روتے ہوئے کہتے دیکھ رہا تھا۔ خلیفہ خان کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ وہ اپنی راتیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزار کر آتا ہے اور پھر مجھ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ نوشین نظریں جھکائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خلیفہ خان کا فشار خون بڑھا تھا۔ ویڈیو میں ابھی وہ اس پر بے بنیاد الزام لگا رہی تھی۔ خلیفہ خان بند کی تب ہی داؤد خانزادہ کا ایک میسج آیا تھا۔ اگر تو تم میرے راستے سے نہیں ہٹے تو پھر میں نوشین کو مار کر یہ ویڈیو بھی پوری دنیا کو دکھاؤں گا، اور پھر اس کی موت کا ذمہ دار خلیفہ خان ہوگا کہ بیوی نے سچ کہا اور خلیفہ خان نے گنڈے نے میری بیٹی کو مار دیا۔ میسج ختم ہوا۔ خلیفہ خان پیچھے کرسی سے ٹیک لگا۔ بے وقوف لڑکی، میرے خلاف اتنا زہر اپنے منہ سے نکالنے کا شوق تھا تو شاید تمہیں، لیکن بس تم میرے ہاتھوں لگو۔ تمہیں یہ سارے الزام لگانے کا اچھا سبق سکھاؤں گا، لیکن بس میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ اتنی سے ہی خواہش ہے میری، اور اب سے تمہیں تلاش کروں گا پہلے، خلیفہ خان نے شدید غصے سے کہا۔ شاہزین خانزادہ تیار ہوا اور حیا کے قریب آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ رات میں اس کے کمر شدید درد ہو رہا تھا، لیکن شاہزین خانزادہ نے میڈیسن دی اور آج وہ اس کو چیک اپ کے لیے لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا آخری ماہ تھا، اس لیے اب اسے سوتے ہوئے دیکھ کر وہ ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ آج سرجری تھی کسی کی۔ پلوشے انا جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ جب انا جان نے کہا، بچے ذرا حیا کو تو دیکھنے جاؤ، ابھی تک آئی نہیں۔ اس وقت صبح کے 12 کا وقت ہو رہا تھا، لیکن حیا نہیں آئی تھی اور نہ ہی ملازمہ نے کہا تھا۔ شاہزین نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں، پلوشے اپنے وقت پر آ جاتی تھی۔ کشمالہ بھی بیمار تھی، ایسے میں پلوشے نے یہاں بھی سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ شاہزین خانزادہ نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ صبح 8 بجے ہی جا چکا تھا۔ پلوشے کو یہاں 5 ماہ ہو گئے تھے اور اب وہ کافی حد تک خوش بھی تھی اور بہل بھی گئی تھی۔ سب بہت پیار کرتے تھے اس سے۔ آغا جان تو جیسے جان مارتے تھے پلوشے پر۔ شاہزین اور شاہنواز خانزادہ فارس بھی جان دیتے تھے اس پر۔ وہ بہت خوش تھی۔ انا جان، میں دیکھتی ہوں، پلوشے نے کہا اور حیا کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ حیا، پلوشے نے دروازہ کھولا اور پکارا۔ سامنے ہی اسے بیڈ پر لیٹی حیا نظر آئی تھی۔ وہ رو بھی رہی تھی، چہرے پر پسینہ تھا۔ کیا ہوا حیا؟ پلوشے جلدی سے اس کے قریب آئی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، حیا نے آہستہ سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پلوشے نے اس کے سرخ چہرے اور درد سے کپکپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہزادہ کو نہیں بتایا تم نے؟ ہاں، پلوشے اس کو بٹھاتے ہوئے ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ اس وقت زیادہ نہیں تھا اور اب میں سو رہی تھی، لیکن اب زیادہ ہے، حیا نے روتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ وجود کپکپا رہا تھا اس کا۔ اچھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ حیا نے پلوشے کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ پلوشے کی تیز تیز آواز پر انا جان بھی پریشانی سے حیا کے کمرے میں آئی تھی، اور ملازمہ بھی۔ پلوشے نے انا جان کو دیکھ کر کہا، حیا کو درد ہو رہا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ڈرائیور یا پھر ازمیر ادا کو بلا دیں۔ انا جان بھی پریشان ہوئی تھی۔ اس کے درد سے تڑپتے وجود کو دیکھ کر
ازمیر رات کو دیر سے حویلی آیا تھا 5 ماہ بعد اور اب حویلی میں صرف وہی موجود تھا۔ شاہ نواز خان زادہ اور آغا جان زمینوں کے مسئلے سے گئے تھے اور میر اسلام آباد گیا تھا۔ فارس بھی اب زیادہ تر لندن میں ہوتا تھا۔ یہاں میر ہی پہلے کی طرح شاہ نواز خان زادہ کے ساتھ آفس دیکھ رہا تھا۔ فارس اور ازمیر جا چکے تھے پہلے کی طرح، لیکن آغا جان کے بہت ناراض ہونے پر ازمیر واپس حویلی آیا تھا کل رات کو ہی۔ وہ رات کے 3 کو پہنچا تھا، اس لیے ابھی بھی سو رہا تھا۔ انا جان نے حیا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ملازمہ سے ازمیر کو جلدی سے جگانے کے لیے بھیجا تھا۔ حیا اب بہت رونے لگی تھی۔ پلوشِ باجی بہت درد ہے، اور وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ ازمیر خان زادہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ہی نیچے آیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں فون تھامے وہ شادین خان زادہ کو حیا کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے لگا، جس پر شادین خان زادہ نے پریشانی سے اسے ہاسپٹل لانے کا کہا تھا۔ اب وہ آتا تو پھر لے کر جاتا، وقت بہت لگتا۔ کشمالہ حویلی میں نہیں تھی، وہ خلیفہ خان کے گھر گئی ہوئی تھی کچھ دن کے لیے۔ حیا کو درد سے تڑپتے ہوئے پلوش اور ازمیر خان زادہ نے ہاسپٹل کے لیے لے کر نکلے تھے۔ زرمینہ خان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا تھا، اور 2 ماہ پہلے ہی وہ لوگ پاکستان آئے تھے، لیکن زرمینہ خان اب زیادہ چپ رہتی تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خضر خان سے کہ وہ کچھ نہ کہتا، پلوشے کو نہ جانے دیتا، لیکن وہ ہر دفعہ زرمینہ خان کے منہ سے پلوشے کا ذکر سن کر خاموش ہو جاتا تھا۔ انم اب گھر میں رہنے لگی تھی زرمینہ خان کے ساتھ۔ گھر میں ایک اداس سی فضا قائم ہوئی تھی جب سے پلوشے گئی تھی۔ انم زرمینہ خان سے ملنے کے بعد کچھ وقت تک خوش تو تھی بالکل، لیکن پھر اسے فارس کا خیال بھی ستانے لگا تھا۔ اس نے ان 5 ماہ میں ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی تھی، بلکہ انم نے ایک دفعہ اپنی بے چینی سے تنگ آ کر اس کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ انم کا دل ایک دم سے بھاری ہوا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ کچھ وقت کے بعد وہ پھر اس سے بات کر لے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جس قدر اپنی بے چینی اس کے لیے ظاہر کرتا تھا، اب اتنا ہی سخت دل ہو گیا تھا۔ شاید اب نفرت تھی اس کو انم سے، یہ انم سوچتی رہتی تھی، اور کئی دفعہ اس نے فارس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند ہی ملتا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ بالکنی میں بیٹھی فارس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سامنے یہاں سے زمینوں کا خوبصورت نظارہ دل کو اچھا لگتا تھا دیکھ کر۔ فضیلت کو صرف انم کے ساتھ بھی اب عادی ہو گئی تھی۔ آپ یہاں کب سے بیٹھی ہیں؟ مورے بلا رہی تھی آپ کو۔ فضیلت کی آواز پر وہ چونک کر فارس کے خیال سے نکلی تھی۔ ہاں، بس دل کر رہا تھا یہاں بیٹھنے کو، چلو مورے کے پاس۔ وہ کھڑی ہوتی کہ فضیلت نے کرسی کے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ میں گئی تھی، وہ آج پھوپھو رات کو آنے والی ہے، اس لیے انہی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، اور خضر لالا بھی آ جائیں گے۔ آپ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ چلتی ہوئی انم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ انم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ سامنے منظر دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فضیلت مسکرائی تھی۔ اور آپ کی آنکھوں کا منظر تو یہ بتا رہا ہے کہ کسی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ فضیلت اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بولی تھی۔ انم چپ سی ہوئی تھی، پھر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یاد کر کے کیا کرنا ہے؟ خانزادے ضدی ہوتے ہیں، اگر ان کی نہیں سنی تو پھر وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو یاد کر رہا ہے یا کوئی بے چین ہے۔ انم نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے جو کیا وہ میری ماں کے لیے تھا، اپنے بھائی کے لیے تھا، اس میں کیا برائی تھی؟
میرا بھائی مجھے برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ سمجھتا اس بات کو، انم نے کہا۔ فضیلت نے گہری سانس لی۔ ویسے اگر آپ چلی جاتی تو پتہ ہے یہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی۔ مورے آپ سے ملنے آتی اور آنا جان مورے سے، فضیلت نے کہا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، ضبط اور نہیں ہوا رہا تھا اس سے۔ تبھی ملازمہ نے ان کو بتایا کہ ذکیہ پھپھو آ گئی ہیں، وہ لوگ بھی آ جائیں۔ انم نے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور کھڑی ہوئی۔ چلو فضیلت۔ خضر خان بھی گھر آیا تھا لیکن بہت دیر سے۔ گھر میں خاموشی تھی اور لائٹس بھی بند تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آیا، ہاتھ میں پکڑا کوٹ ٹیبل پر اچھال گیا تھا، ٹائی کھینچ کر نکالی تھی، وہ بھی کوٹ پر پھینکی۔ چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور گرنے کے انداز سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور زرمینہ خان اندر آئی تھی۔ خضر خان واپس بیٹھا اور سلام کیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں کتنی دفعہ کہا ہے آپ سے، آپ سو جایا کریں، میں تو کام کی وجہ سے دیر سے ہی آتا ہوں، آپ کیوں میری وجہ سے خود کو پریشان کرتی ہیں؟ زرمینہ خان چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ پہلے تو سو جاتی تھی کیونکہ پہلے مجھے معلوم تھا کہ پلوشی رات کے 2 بجے بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پلوشی کے ذکر پر خضر خان چپ سا ہوا تھا۔ ایک یہ ذکر تھا جو ہمیشہ اس کا سکون ختم کر دیتا تھا۔ خضر خان نے گہری سانس لی۔ مورے آپ سو جائیں، میں کھانا آفس میں کھا کر آیا ہوں، اب بس نیند آئی ہے، وہ زرمینہ خان سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا اور کھڑا ہوا، واش روم کی طرف گیا تھا۔ خضر خان، زرمینہ خان نے اسے آواز دی۔ جی مورے۔ خضر خان نے رخ موڑ کر کہا، ذکیہ آپا سے بات کر لینا، وہ تمہارے لیے آئی تھی، تمہیں بتایا بھی تھا لیکن تم نہیں آئی۔ زرمینہ خان نے کہا، مورے میں کل مل لوں گا ان سے، آج بہت بیزی تھا۔ زرمینہ خان نے اس کے اجڑے اور تھکے ہوئے حلیے کی طرف دیکھا اور اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ خضر خان وہیں کھڑا رہا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ جلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت یاد آتی تھی اس کا روتے ہوئے وہاں سے جانا، ذہن سے اتنے ماہ گزرنے کے بعد بھی دل و دماغ میں بس چکا تھا۔ وہ بہت کوشش کر کے بھی اس کا وہ چہرہ جھٹک نہیں پاتا تھا۔ ان 5 ماہ میں کوئی ایک پل ایسا نہیں تھا کہ وہ یاد نہ آئی ہو، وہ اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپا نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں بہت کچھ بول گیا تھا لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کا، اور آج بھی یہ رات وہ ساری اس کے سوچتے بے چینی سے گزرے گی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ جس دن سے وہ گئی تھی اس کے وجود کا وہ حصہ ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کا سرخ سبز آنکھیں کہاں چین لینے دیتی تھی۔ وہ اپنا فون بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ اسے لگا تھا پلوشی کبھی نہیں جائے گی لیکن وہ چلی گئی تھی اور جاتے ہوئے کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ خضر خان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا ذکیہ خان نے اس کو شادی کا ہی کہنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اب شادی کر لے اور پلوشی کو لے کر آئے، اگر وہ نہیں ہوتی تو کہیں اور کر لے، لیکن وہ کیا کہتا کہ اس کا سکون بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ خلیفہ خان نے ان 5 ماہ میں نوشین کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ اس کو داؤد خانزادہ نے پتہ نہیں اس کو دنیا کے کس حصے میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اب بھی اس کو تلاش کر رہا تھا۔ صبح 12 کا وقت تھا، کشمالہ لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ وہ کچھ دن خالہ کے پاس رہنے آئی تھی، وہ بار بار کہتی آ جائے، اس لیے شاہنواز خانزادہ نے اس کو خلیفہ خان کے گھر چھوڑ دیا تھا اور کل شاہنواز خانزادہ نے آنے کا کہا تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ نوشین کا باپ اس کو لے گیا تھا اور
اپنے ساتھ اور نوشین واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ خلیفہ خان نے یہی بتایا تھا ان کو۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کر اس کے سر پر لب رکھتا ہوا بولا، خالہ میں نکلتا ہوں۔ وہ اب ناشتہ بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے خالہ اب کہتی بھی نہیں تھی۔ وہ سخت چہرہ لیے ہوئے تھا۔ خلیفہ خان باہر کی طرف بڑھا۔ کشمالہ نے اداسی سے کہا، اب ادا جان پھر سے زیادہ کام کرنے لگے ہیں۔ خالہ نے گہری سانس لی۔ چھوڑو، تم پریشان مت ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ کشمالہ کا 7واں ماہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے ہی شاہ نواز خانزادہ بھی اس کو خالہ اور خلیفہ خان کے کہنے پر لے کر آیا تھا، کیونکہ بعد میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں بھی جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پھر حویلی میں ہی رہے۔ خلیفہ خان گاڑی میں بیٹھا اور بشیر کی طرف دیکھا۔ تمہیں کہا تھا جو کیا؟ جی سر، بشیر نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس دفعہ وہ پاکستان آ جائے پھر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ داؤد خانزادہ پر اب بہت سے کیسز بن گئے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہے خلیفہ خان کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا، اور اب وہ جمال خانزادہ کے پیچھے پڑا تھا۔ لیکن اس کے لیے اس کو شاہ نواز خانزادہ کی مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ اس گاؤں میں بھی شاہ نواز خانزادہ کی ہی چلتی تھی، لیکن اس کے لیے آغا جان نہیں مان رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جمال خانزادہ سے اب وہ کوئی تعلق رکھے، لیکن خلیفہ خان نے اس کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا